महल घंटा वायरस फैलने से मुतासरा करोज जहाज से मुसाफरों और अमले को ले जाने वाले आखिरी 2 इनखला वाले तैयारे नीदरलैंड्स में उतरे हैं, क्योंकि वतन वापस आने वाले अमरीकी मुसाफिर में सांस के इन्फेक्शन का मुसब्बत तजुर्बा किया गया था। हॉलैंड की वजारत खारजा ने पीर के रोज़ बताया कि दोनों तैयारों ने MV होंडियस से 28 इनखला को लेकर गए थे, जिन्हें कैनरी जज़ायर में बंद कर दिया गया था, जिनमें 6 मुसाफिर और अमले के 19 अफराद शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से ज़रदारी की सियासत में कुछ ख़ास तौर पर आम है। बहुत से के आसिस फितरी तौर पर अहलिश, लेकिन ये छोटा सा नमूना इस बात की वजाहत करता है कि जमहूरियत किस तरह आवाम की कीमत पर सियासी रहनुमाओं के दरमियान सिफर रकम के खेल में बदल गई है। दूसरे लफ्ज़ों में ऊपर दर्ज तमाम नामूर शख्सियात या तो ताकत के शे अबरतनाक नताइज का सामना करना करके शेर पर सवार हैं। ज़ेरो सम गेम थेवरी में एक मुसाबकती सूरत हाल है, जहाँ एक शरीक का फ़ायदा दूसरे के नुकसान से बिल्कुल मुतवाजन होता है, यानी कल फ़ायद और नुकसानात का मजमुआ सिफर होता है। वसाइल की कल रकम मुकर्रर है, लिहाजा एक खिलाड़ी सिर्फ दूसरे की कीमत पर जीत सकता है। अवाम सिर्फ कफर की तरफ देख सकते हैं। इब्राहिम लिंकन और इमैनुअल कांट जमहूरियत को खोखला करके खुद को एक फोसल में तब्दील कर जा के खौफ ज़दा हो जाएंगे। मंदरजा बाला तमाम रहमा मुमकिन तौर पर जेल में होंगे अगर वो शेर की पेट से वहाँ नहीं हैं या जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जवाबी कार्रवाई का खौफ ट्रंप और नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा सख्ती से गिरफ्त में ले रहा है। वो आज के सबसे ताकतवर आदमी हो सकते हैं और आर्माजिडन को धमकियां देते हैं। ट्रंप ने को इस वक्त मुआवजे का सामना करना पड़ता है जिस वक्त वो अहदा छोड़ते हैं, जिसने हिलम में अपने क़याम के दौरान अपने दुश्मनों के खौफ और गम में मुब्तला हो गए थे। अगर वस्तमती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को दोनों ईवानों में अक्सरियत मिल हो जाती है तो बदला उससे पहले नवंबर में आ सकता है। अदला उससे अलेजा ओ चीने इते चीने ओ चो चीने इस आम नो चो चाम चो शो तो चोर ओ। इस्लामाबाद मशरिक वस्ता में तनाज़ात का कोई खात्मा नज़र नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ मुल्क गैर कफ़ायत शुमारी मुहिम को 13 जून तक बढ़ाने का हुक्म दिया। दरें इसना 28वीं आइनी तरमीम के मुमकिना घमाव की अफवाहों के साथ वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने पीर को सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनके मामलिन से भी मुलाकात की, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का अजलास जारी था। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन डॉक्टर अज़मा खान ने पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है कि उन्हें शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार, उनके ज़ाती मुआलजीन, अहल खाना और वकील तक रिसाई की इजाज़त दी जाए और ख़ानदान को तब्बी तफसीलात फ़राहम की जाएँ। सीनियर वकील अज़ीर करामत भंडारी के तवस्सुत से दायर की गई दरख्वास्त में वजाहत की गई कि दरख्वास्त गुजार IHC के सामने होने वाली कार्रवाई में फ़रीक नहीं था, लेकिन वो गैर कानूनी फ़ैसले से परेशान था। इस सिलसिले में उसने HM में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। साया का मुकदमा जिसने किसी हुक्मनामे या हुक्म से बुरी तरह मुतासिर होने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करने की इजाज़त दी। बरतानिया के एक वज़ीर आज़म बरतानवी अवाम को अपनी तरफ लाने के लिए सियासी ज़िंदगी की बुनियाद के तौर पर यूरोपीय यूनियन के करीब होने के ख्याल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यकीनी तौर पर ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमने EU में पेशीन गोई की होगी, ख़ास तौर पर जब आप सोचते हैं ये अगले माह ब्रेग्जिट वोट की 10 सालगिरह है। ये बरसलज़ में मेरे यूरोपीय यूनियन के राब्ते का जवाब था। उसने आज़ादाना तौर पर बात करने के काबिल होने के लिए गुमनाम रहने को कहा। हम वज़ीर आज़म सर केर स्टारमर की तरफ से दी गई इंतहाई वक्त तकरीर पर तबादला ख्याल कर रहे थे। गुज़श्ता हफ्ते बल्दियाती इंतखाबात में वोटरों की तरफ से मुँह पर ज़बरदस्त थप्पड़ के बाद उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी बचाने के लिए आज सुबह एक बोली शुरू की। बीजिंग के तारीखी तियाननमेन स्क्वायर के अर्द-गिर्द सिक्योरिटी को कई दिनों से बढ़ा दिया गया है। सोशल मीडिया पर किसी खास परेड या किसी बड़े कोरियोग्राफी प्रोग्राम की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस बड़े इवेंट की तैयारियां सरगोशी के साथ शुरू हो गई हैं, लेकिन चैन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शो पेश करने के लिए तैयार दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट में अपना पहला वेंचर फंड दर्ज करने के सिर्फ 2 माह बाद रबनहट दूसरा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने RV के लिए एक खफिया रजिस्ट्रेशन दायर की है। ये एक मयारी रेगुलेटरी कदम है जो उसे तफसीलात को आम करने से पहले मंजूरी के अमल के जरिए काम करने की इजाज़त देता है। आप अपने पहले फंड को पसंद नहीं करते, जो फिलहाल 10 लेट स्टेज कंपनियों एरवालिक्स, बूम, डाटाब्रिक्स, 11 लैब, मेरकोर, ऊरा, रैम्प, रेवलूट और स्ट्राइक में हिस्सा रखता है। RVI एक वसी नेट कॉस्ट करेगा, तरक्की के मरहले और इब्तदाई मरहले के आगाज़ में सरमायाकारी करेगा। ये एक मानी खेज़ इम्तियाज़ है, ये देखते हुए कि इब्तदाई मरहले के स्टार्टअप कम उम्र होते हैं और ज़्यादा ख़तरा रखते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनाफे के अमकानात भी पेश करते हैं।
برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر گزشتہ ہفتے کے مقامی انتخابات میں تباہ کن نتائج کے بعد ریسیٹ کی اپیل کے بعد اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کی گورننگ لیبر پارٹی کے متقانون سازوں نے ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ لندن میں لیبر کے وفاداروں سے خطاب میں سٹارمر نے کہا کہ اس نے انگلینڈ بھر کی کونسلوں اور ویلش اسکاٹس پارلیمنٹ کے انتخابات میں ہونے والے بھاری نقصان کی ذمہ داری قبول کی، لیکن انہوں نے اپنی ملازمت میں رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قیادت میں تبدیلی برطانیہ کو کنزرویٹو پارٹی کے تحت پروان چڑھنے والے افراد میں ڈوب جائے گی، جس نے سٹارمر کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے 2 سالوں میں 2 رہنماؤں کو بے دخل کر دیا تھا۔ جنرل موٹرز نے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے 10 سے زیادہ یا تقریباً 600 تنخواہ دار ملازمین کو جان بوجھ کر مہارتوں کے تبادلے میں فارغ کر دیا ہے۔ ایسے کارکنوں کو نکالنا جن کی مہارت اب فٹ نہیں رہتی اور اے آئی پر مرکوز پس منظر والے کچھ لوگوں کے لیے جگہ بناتی ہے۔ جی ایم نے ٹیک کرنچ کو تصدیق کی کہ اس نے برطرفی کی ہے۔ ان کی اطلاع سب سے پہلے بلومبرگ نیوز نے دی تھی۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے جس نے پارلیمنٹ کے لیے ان کے نجی فارم سے بڑی رقم کی چوری پر ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی پر غور کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک آئینی عدالت کے فیصلے میں پایا گیا کہ پارلیمنٹ نے غیر آئینی طور پر کام کیا جب اس نے رامافوسا کے خلاف 2022 میں پھلا رپورٹ کے حوالے سے مواخذے کی تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا۔ اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں حماس کے سینکڑوں عسکریت پسندوں کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے پیر کو دیر گئے ان کے مقدمات چلانے کے لیے خصوصی فوجی ٹریبونل کی تشکیل کی منظوری دی تھی، اس قانون سازی کی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد اور زیادہ تر اپوزیشن دونوں کی طرف سے وسیع حمایت حاصل ہوئی، جس کے حق میں 93 اور مخالفت میں 0 ووٹ پڑے۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں گینگ تشدد کی ایک نئی لہر نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے امدادی گروپ میڈیسنز سانس فرونٹیئرز MSF نے مقامی ہسپتالوں میں کام معطل کر دیا ہے۔ اس گروپ نے، جسے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیر کے روز کہا کہ تقریباً 800 رہائشیوں نے آپریشن معطل ہونے سے پہلے پورٹ او پرنس کے سائٹ سولل محلے میں واقع اس ہسپتال کے اندر لڑائی سے پناہ مانگی تھی۔ آخرکار اینڈرائیڈ اور آئی فون صارفین ایک دوسرے کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ٹیکسٹ میسج بھیج سکیں گے۔ پیر کے روز انتہائی جدید ترین سافٹ ویئر چلانے والے آئی فون اور اینڈرائیڈ صارفین کے درمیان بات چیت کے لیے بیٹا میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسجنگ شروع ہو رہی ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ادویہ پیغام رسانی ایک اہم رازداری کی خصوصیت ہے جو صارفین کو ہیکرز، حکومتوں یا ان مواصلاتی پلیٹ فارمز بنانے والی کمپنیوں کی نگرانی کے لیے بہت کم حساس بناتی ہے۔ جب یہ پیغامات آلات کے درمیان بھیجے جاتے ہیں تو وہ ٹرانزٹ کے دوران انکرپٹ ہو جاتے ہیں، جس سے کسی اور کے لیے پیغام کو روکنا اور پڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تک آئی فون اور اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے درمیان بھیجے گئے پیغامات کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ادوے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ آئی میسج کو 2011 میں لانچ کرنے کے بعد انکرپٹ کیا گیا ہے اور اینڈرائیڈ صارفین 2021 سے ادوے کے ذریعے آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہیں۔ ہسپانوی نامر سپر اسٹار لامین یال نے لالیگا ٹائٹل جیتنے کی بارسلونا کی تقریبات کے دوران فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر فٹ بال شائقین کی تعریف حاصل کی ہے۔ پیر کو آن لائن وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے متعدد کلپس میں 18 سالہ نوجوان کو ایک کھلی بس کے اندر سے فلسطینی جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تاکہ پرجوش ہجوم سے خوشی کا اظہار کیا جا سکے۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے روسی اداروں اور اہلکاروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جن پر یوکرائنی بچوں کو منظم طریقے سے ملک بدر کرنے اور ان کی تربیت کرنے کا الزام ہے۔ یورپی یونین نے پیر کو 23 ریاستی اداروں اور افراد کے خلاف اقدامات کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے بیک کے وقت 85 افراد اور اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک وسیع تہائی کشائی کی ہے، ان میں سے پیکیج کی نقاب کشائی کی جسے روس کی یوکرائنی بچوں کو زبردستی ملک بدر کرنے اور عسکریت پسند بنانے کی مہم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول پر 18% کے وفاقی ٹیکس میں کٹوتی کریں گے، جو ان کے تبصرے کے بعد مسلسل بڑھ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکی جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے۔ پیر کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ پیٹرول ٹیکس کو معطل کر دیں گے، لیکن اس کی آخری تاریخ نہیں بتائی۔
یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی سرکردہ شخصیات پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پیر کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پابندیوں کے پیکج پر اتفاق رائے پایا گیا۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اسرائیلی آباد کاروں کو نشانہ بنانے والے اقدامات کا طویل انتظار کیا جا رہا تھا، جسے ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کی خود ساختہ غیر جانبدار حکومت نے روک دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے اس یقین کا اعادہ کیا کہ مستقبل قریب میں تائیوان کی حیثیت پر چین کے ساتھ تنازع کا امکان نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ فارم گیٹ اسکینڈل میں صدر سیرل رامافوسا کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے مواخذے کی کمیٹی قائم کرنے والی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیرے نے پیر کو کہا کہ اس کا اسپیکر تحقیقات کے لیے باڈی قائم کرے گا۔ اس اقدام کا حکم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے گزشتہ ہفتے دیا تھا، کیونکہ اس نے رامافوسا کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو بحال کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1 ماہ کی جنگ بندی بڑے پیمانے پر لائف سپورٹ پر ہے۔ انہوں نے پیر کو اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جب تک جنگ بندی برقرار ہے یہ ناقابل یقین حد تک کمزور ہے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے فریم ورک پر ایران کے جواب کا 10 دن انتظار کیا۔ اتوار کو جب تہران کے مطالبات سامنے آئے تو انہوں نے اشارہ دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکومت کو ہتھیار ڈالنے پر زور دینے کے باوجود اسلامی جمہوریہ فتح حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بھی فریق نے مذاکرات کے تحت درست شرائط کو عوامی طور پر جاری نہیں کیا ہے، لیکن ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تہران نے اپنے رد عمل میں جنگ کے مکمل خاتمے، آبنائے حرمز پر اپنی خود مختاری کو باضابطہ تسلیم کرنے اور پابندیوں سے مکمل نجات کا مطالبہ کیا ہے۔ فلپائن کے ایک سینیٹر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے فلپائن کی مہلک منشیات کی جنگ میں ان کے کردار کے حوالے سے گرفتاری کے وارنٹ کو ختم کرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ کے اندر پناہ لے لی ہے۔ رونالڈ ڈی لا روزا کو مقامی میڈیا نے پیر کے روز سینٹ کی عمارت میں بھاگتے ہوئے دکھایا جب پولیس نے اسے حراست میں لینے کی کوشش کی۔ حکام نے پیر کو بتایا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اس ہفتے متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک کے کثیر ملکی دورے پر جائیں گے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مودی جمعہ کو متحدہ عرب امارات سے اپنے طوفانی دورے کا آغاز کریں گے، جہاں 4-5 ملین مضبوط ہندوستانی کمیونٹی رہتی ہے۔ ہنٹا وائرس کے ممکنہ نمائش کے بعد کروز جہاز سے نکالے گئے امریکیوں کی صحت کے حکام کی طرف سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ حکام عوام کو خطرہ برقرار رکھتے ہیں بہت کم۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈچ جہاز MV ہونڈیوس پر سوار ایک مسافر نے اینڈس وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے، ایک نایاب قسم کا ہنٹا وائرس، جبکہ دوسرے میں ہلکی علامات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی امن کی تجویز پر تہران کے رد عمل کو احمقانہ قرار دینے کے بعد کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی زندگی کی حمایت پر ہے۔ اتوار کو امریکی صدر کی جانب سے ایران کے رد عمل کو فوری طور پر مسترد کرنی ہے کہ 10 ہفتے پرانا تنازع مزید بڑھے گا اور آبنائے حرمز کے ذریعے جہاز رانی کو مفلوج بنائے گا۔ تازہ ترین تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت سب سے کمزور ہے جب انہوں نے ہمیں بھیجے گئے کوڑے کے ٹکڑے کو پڑھا۔